الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات اساتذہ اور عزیز طلباء، ابھی میں بیٹھا ہوا تھا، ایک مکھی بار بار منہ پہ آ رہی تھی، حملہ کر رہی تھی، آگے بیٹھ جاتی تھی، اس کو ہٹا دیا، پھر دوبارہ ہٹ جائے گی آسانی سے، وہ پھر آ گئی، پھر ہٹایا، پھر آ گئی، جتنا اس کو ہٹاتے ہیں اتنا ہی وہ آتی۔ تب مجھے سمجھ میں آیا کہ مکھی کو لوگ مارتے کیوں ہیں۔ بیٹھ جانے کی بنا پر نہیں مارتے بلکہ نہ ماننے کی بنا پر مارتے ہیں اسے۔ مچھر کو بھی جب تمہارے مچھر آ جائے گا رات میں، اب مچھر کو ایسے بھگاؤ گے تو پھر لوٹ کے آ جاتا ہے، لیکن تجربہ ہے نا یہ۔ تو یہ بات مجھے سمجھ میں آئی کہ مچھر اور مکھی کو لوگ کیوں مارتے ہیں، ورنہ بیچاری کمزور سی مخلوق ہے، اس کو نہیں مارنا چاہیے۔ لیکن جب کمزور کی مخلوق بدمعاشی پہ تل جائے اور بات ماننے سے انکار کر دے تو اس کو مارنا بھی پڑتا ہے۔ تو میں نے یہ آیت کریمہ اسی حساب سے سیٹ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم سے مجلس میں کہا جائے کشادگی پیدا کرو تو فوراً کشادگی پیدا کر دو، جگہ دے دو، اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو فوراً اٹھ جاؤ۔ یعنی بات ماننے کی صلاحیت ہونی چاہیے، یہ اصل خلاصہ ہے اس کا۔ مکھی اور مچھر کو لوگ مار دیتے ہیں، اس سے گھر کو پاک صاف کرتے ہیں، اور انسان بھی اگر بات نہ مانے تو وہ کس کے مشابہ ہو گیا؟ مکھی اور مچھر کی طرح ہو گیا وہ۔ تو انسان میں اور جانور میں یہ فرق ہے۔ جانور بھی بہت سارے ایسے ہیں جو بات مانتے ہیں تو اس کی قدر کی جاتی، لیکن جو بات نہ مانے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کہا جائے مجلس میں جگہ بنا دو، فوراً جگہ بنا دو، جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ فوراً کھڑے ہو جاؤ۔ مدرسوں کا جو نظام ہے اور جو تعلیم کا سسٹم ہے، اس سسٹم کو مانو گے تو چلے گا، نہیں مانو گے تو چلے گا۔ بات ماننے کی صلاحیت پیدا ہوگی تو کام بنے گا۔ جو اصول اور جو ضوابط بنائے جاتے ہیں وہ کاغذ پر لکھنے کے لیے نہیں بلکہ انسان اپنی زندگی میں اس کو اتارے۔ وہ اصول اور ضوابط کاغذ پہ لکھے بعد میں گئے، پہلے انسانوں نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا تھا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی اصول ضوابط لکھا ہوا نہیں تھا، قرآن بھی لکھا ہوا نہیں تھا اکثر۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں قرآن کریم پورا لکھا ہوا سب کے پاس نہیں تھا، کسی کے پاس لکھا ہوا تھا، اور حدیثیں بھی تھوڑی تھوڑی لکھی ہوئی تھیں، پوری لکھی ہوئی نہیں تھیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی ایسی کتاب تھی کہ ان کو دیکھ کر کے معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ مسلمان ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں۔ تو ہم سب اسی راستے کے مسافر ہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام پہلے معلم ہے، پہلے استاذ ہے کائنات میں اور اسلام میں، انسانیت کے سب سے پہلے اور بڑے استاذ۔ تاریخی اعتبار سے تو حضرت آدم ہے، لیکن مقام کے لحاظ سے سب سے پہلے استاذ، معلم انسانیت، معلم کائنات، سب سے پہلے ہمارے سرکار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ان کے شاگرد حضرت صحابہ۔ حضور کے شاگرد کون تھے؟ صحابہ۔ صحابہ کے شاگرد تابعین، تابعین کے شاگرد تابعین، تابعین ہی میں ائمہ مجتہدین بھی ہیں، پھر ان سے محدثین، مفسرین، اور پھر سارے اساتذہ کا سلسلہ ہوتے ہواتے ہم لوگوں تک پہنچا ہے۔
تو ہم لوگ 14-15 صدیوں سے جو ایک روایت چلی آ رہی اس روایت کے امین ہیں، اس روایت کو ہم لوگ آگے بڑھا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بڑھا رہے ہیں۔ تم اپنے پھر جب اللہ تم کو لائق بنائے گا تم اپنے بچوں کو آگے بڑھاؤ گے۔ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ کب تک چلے گا؟ قیامت تک انشاءاللہ۔ تو شاگردوں کو کہا گیا کہ اذا قیل لکم تفصحوا فافصحوا یفصح اللہ لکم، دلوں میں وسعت پیدا کرو، مجلس میں جگہ خالی کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے، بات مانو گے، تو نتیجہ کیا؟ اللہ نے یفصح اللہ لکم، یہ راستہ، یہ جگہ چھوڑ دینا، اپنی جگہ چھوڑ دینا دوسروں کے لیے۔ بظاہر لگتا اپنی جگہ ہم نے چھوڑ دی، ہم نے اپنی جگہ خالی کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے اس سے بڑی جگہ ہم بنا دیں گے۔ قربانی کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو فوراً کھڑے ہو جاؤ۔ بظاہر لگتا ہے کہ ہم کھڑے ہو گئے، ہم نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اللہ فرماتا نہیں، کھڑے ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور جو علم والے لوگ ہیں، جو علم کی طلب میں آئے ہیں یا ان کو علم جن کو عطا کیا گیا ہے، ان کے درجات اتنے اونچے ہوں۔ بظاہر لگا توہین ہو گئی نا، سب کو کھڑا کر دیا، توہین محسوس ہوتی ہے، ہم کو کھڑا کر دیا، لیکن شاگردوں کو کھڑا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ فائدہ کیا بتا؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ تمہارے درجہ کو اونچا کرے گا۔ جن کو ایمان ملا ہے، ایمان دیا ہے، جن کو اللہ نے علم دیا ہے، ان کا درجہ اللہ کتنا اونچا کرے گا؟ درجات، گنتی نہیں کر سکتے تم۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کا ایک پس منظر ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام مجلس میں تشریف فرما تھے، پوری مجلس بھری ہوئی ہے، پوری مجلس، مسجد میں جگہ نہیں ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب مجلس لگ جاتی ہے، کہیں اعلان ہوتا پروگرام کا، تو سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے ہی لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، بھر جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتا ہے نا، غیر متعلق لوگ، چھوٹے چھوٹے لوگ سب سے پہلے آگے جگہ لے لیتے ہیں۔ آج جو بڑے لوگ ہیں وہ تو ماشاءاللہ آئیں گے اطمینان سے، تو ان کو پیچھے بیٹھنا پڑتا ہے۔ یہ آج کے دور کی بات بتا رہا ہوں، لیکن بہرحال حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس لگی ہوئی تھی اور سارے مجلس فل تھی۔ اسی درمیان چند علماء اور صلحاء دونوں طرح کے لوگ تھے جو جنگ بدر میں شریک رہے تھے، بدری صحابہ، چند بدری صحابہ بعد میں تشریف لائے۔ جنگ بدر میں جو لوگ شریک ہوئے تھے، حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام ان کا بڑا احترام کرتے تھے، بڑا اکرام۔ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے دور وہیں پر کھڑے ہو کر آپ مجلس کے آخر سے سلام کیا حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضور نے جواب دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر ان لوگوں نے سارے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سارے لوگوں نے سلام کا جواب دیا، مگر جگہ نہیں دی کسی نے بیٹھنے کی، سب کھڑے ہیں پیچھے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ سلام کیا ان لوگوں نے تو کم سے کم جگہ تو بنانی چاہیے، کسی نے جگہ نہیں دی، جبکہ وہ بدری صحابہ، ان کا درجہ بہت اونچا ہے، بعد کے لوگوں سے بڑا اونچا درجہ ہے ان کا۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ آپ لوگوں نے جگہ نہیں دی ان کو، اے فلاں کھڑا ہو جا، اے فلاں کھڑے ہو جاؤ، یعنی ایک ایک کر کے نام لے کر کے اٹھا دیا اور کہا آپ لوگ آگے تشریف لائیے۔ یہ واقعہ تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ سب واقعہ ختم ہو گیا، مجلس ختم ہو گئی، وہ لوگ بیٹھ گئے۔ بعد میں جو منافق لوگ تھے، جو اندر سے مخلص نہیں تھے، اوپر سے مسلمان تھے، ان لوگوں نے کہا کہ خوب دیکھا انصاف حضور کا، خوب دیکھا انصاف، جو لوگ پہلے سے جگہ لیے ہوئے تھے ان کو اٹھا دیا، اب بعد والے لوگوں کو جگہ دلوا دیا، خوب انصاف ہے صاحب۔ ہم تو سنتے تھے بہت انصاف کرنے والے پیغمبر ہیں، معاذ اللہ، یہ سب ان کی بات سنا رہا ہوں، منافقین کی۔ خوب انصاف ہے، سب کو کھڑا کر دیا، اٹھا دیا۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو بڑی تکلیف پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ایمان والو، جب تم سے کہا جائے مجلس میں جگہ بناؤ، جگہ بنا دو، جب کہا جائے اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ،
اگر تم یہ قربانی کرو گے تو اس قربانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بھی وسعت پیدا کرے گا، تمہاری زندگی میں بھی وسعت پیدا کرے گا، اور تم کو وہ منزل ملے گی، وہ علم ملے گا جس علم کے لیے تم آئے ہو۔ اور پھر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدری صحابہ ہیں، بدری صحابہ کا احترام سب پر ضروری، ان کا احترام کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ میرے قریب جو سارے کے سارے چھوٹے چھوٹے لوگ اور جگہ بنا لیتے ہیں، آپ نے اعلان فرمایا کہ میرے قریب وہی لوگ بیٹھے جو بڑے لوگ ہیں، عقل اولو الاحلام، جو عقل مند لوگ ہیں، اہل علم ہیں، وہ اگلی صف میں رہا کریں، ان کے بعد وہ لوگ، ان کے بعد والے، ان کے بعد۔ یہ ترتیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، تو اس ترتیب کا بھی انشاءاللہ ہم خیال رکھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ علم جب عطا فرما دے گا، علم جب عطا کر دے گا، پھر دیکھنا دنیا تمہارے پاؤں چومے گی۔ یہاں ذلت اٹھانے سے علم آتی ہے، یا کھڑا کر دیا، بظاہر لگا کہ ہماری توہین ہو گئی، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑا کر دیا، اٹھا دیا، تم چلے جاؤ، تم پیچھے چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم علم بھی دیں گے، ایمان بھی دیں گے، درجات تمہارے بلند کریں گے، درجہ انشاءاللہ اتنا اونچا ہوگا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ ایک صحابی ہے حضرت نافع ابن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول۔ جب حضرت عمر کا زمانہ تھا، امیر المومنین حضرت عمر کا زمانہ تھا، تو اس زمانے میں حضرت عمر نے ان کو مکہ کا گورنر بنایا تھا، مکہ معظمہ کا گورنر، مدینہ منورہ دارالسلطنت تھا، مکہ کا گورنر ان کو بنایا گیا۔ جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مکہ معظمہ تشریف لا رہے تھے، تو تشریف لاتے ہوئے خبر ملی حضرت نافع کو کہ حضرت عمر امیر المومنین مکہ معظمہ تشریف لا رہے ہیں، تو مکہ سے باہر نکل کر بہت دور جا کر کے عصفان ایک مقام ہے مکہ مدینہ کے بیچ میں، وہاں جا کر انہوں نے حضرت سے کا استقبال کیا کہ امیر المومنین تشریف لا رہے ہیں مکہ معظمہ۔ عصفان کافی دور ہے، وہاں جا کے استقبال کیا اپنے قافلے کے ساتھ۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ تو مکہ کے گورنر ہیں، اپنا نائب کس کو بنا کے آئے ہیں؟ آپ تو مکہ چھوڑ کے چلے آئے، مکہ کا گورنر اب کس کو بنا کے آئے ہیں؟ نائب کس کو بنایا آپ نے؟ انتظام کس کے حوالے کیا؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ حضور میں نے ابن ابزہ کو اس کا اپنا نائب بنا دیا، ابن ابزہ۔ حضرت عمر نہیں جانتے تھے ابن ابزہ کون ہے، کہا ابن ابزہ کون ہے؟ کہا کہ ہمارا غلام ہے، آزاد کر دیا میں نے، آزاد کردہ غلاموں میں سے ہیں، اور ان کو میں نے نائب بنا دیا۔ حضرت عمر کو بڑی حیرت ہوئی کہ غلام کو آپ نے گورنر بنا دیا، آزاد کردہ غلام کو مکہ کے گورنر بنا دیا، اپنا نائب بنا دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت وہ غلام تو ضرور ہے، لیکن وہ حافظ قرآن ہے اور عالم قرآن ہے، فرائض کا علم اس کو معلوم ہے، اس لیے میں نے بنایا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یقیناً تم نے صحیح کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علم کی بدولت کتنی قوموں کو آگے بڑھائے گا، اور علم نہ ہونے کی بنا پر کتنے عزت داروں کو اللہ ذلیل کرے گا۔ بڑے بڑے معزز گھرانے، ان کے بچوں نے علم دین حاصل نہیں کیا، علم دین حاصل نہیں کیا، عزت والے گھرانے، دینی خانوادے، جن کی نسلوں میں نسل در نسل صدیوں سے دین، قیادت دین، مشیخت دین سب چلا رہا، انہوں نے اپنے بچوں کو علم دین نہیں پڑھایا۔ اور ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی بڑا عالم ہو جاتا ہے، بڑے منصب پر پہنچ جاتا ہے، پیسے بہت آنے لگتے ہیں، تو اپنے بچوں کو کہاں بھیج دیتے ہیں؟ اسکولوں کالجوں میں، دوسرے ملکوں میں انجینئرنگ کر رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، چاہے ماں ہو چاہے باپ، دونوں ذمہ دار ہوتے ہیں کہ مدرسوں میں کیا پڑھائیں گے، تو غریب لوگوں کا اڈا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علم ایک ایسی چیز ہے جو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو اس علم کو حاصل کرے گا اسے عزت دیں گے، اور علم نہیں حاصل کرو گے تو عزت ہے بھی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔
اس لیے اس کی قدر کرنی ہے۔ علم دین سے بڑی کوئی دولت نہیں، علم دین سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ یہ سلسلہ ہے، جو لوگ اس کے لیے چن لیے گئے ہیں وہ خوش نصیب سمجھیں اپنے آپ کو۔ علم دین حاصل کرنا، مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنا، اپنے آپ کو مسلمان بنانا ہے۔ جو لوگ مدرسوں میں تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں وہ مسلمان بنا پائیں گے اپنے آپ کو؟ نہیں، پتہ نہیں۔ انشاءاللہ تمام چیزوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ نفل کی عادت بناؤ گے تو انشاءاللہ سنت کے عادی بنو گے زندگی میں، اور سنت کے عادی بنو گے تو فرض کبھی نہیں چھوٹے گا۔ اور جو لوگ سنت کو چھوڑنے لگتے ہیں، وہ نفل کو چھوڑنے لگتے ہیں، آہستہ آہستہ سنت بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہ ایک سیڑھی ہے، زینہ ہے۔ تمام چیزوں کا انشاءاللہ اہتمام کریں گے۔ کوئی جیل خانہ نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ فرق اتنا ہے کہ یہ نبی کا گھر ہے، وہ تمہارا اپنا گھر تھا۔ یہ گھر کس کا ہے؟ ہم حضور کے مہمان ہیں۔ آپ سب لوگ جتنے در آئے ہوئے ہیں یہ حضور کے مہمان ہیں، اور جتنے لوگ پڑھانے والے یہ سب کیا ہے؟ میزبان ہیں۔ حضور کی طرف سے یہ میزبان، وارث رسول اسی کو کہتے ہیں۔ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کی ڈیوٹی ہے ہم لوگوں کی کہ یہ سارے مہمانوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ مہمان ہیں، تو آپ نے اپنا گھر چھوڑ کر کسی غیر کے گھر کو نہیں بلکہ کس کے گھر کو اختیار کیا ہے؟ کس کے گھر کو اختیار کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کے گھر کو اختیار کیا۔ اگر دنیا میں آج تشریف لے آوے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مدرسوں کو اپنا گھر یقین فرمائیں گے، اپنا گھر تصور فرمائیں گے، اور وہ کسی جگہ قیام نہیں منظور کریں گے، مدرسوں میں قیام کرنا منظور کریں گے۔ کسی ہوٹل میں نہیں، کسی سیٹھ کے مکان پر نہیں، کسی کے گھر میں نہیں، یہاں تک کہ مسجد میں بھی شاید نہیں۔ مسجد کس کی جگہ ہے؟ عبادت کرنے کی جگہ ہے، اور مدرسہ پڑھنے پڑھانے کی جگہ، تعلیم کی جگہ ہے، اور مسجد عبادت کرنے کی جگہ ہے۔ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے تشریف لائے، باہر نکلے، دیکھا 2 مجلس لگی ہوئی ہے مسجد ہی میں، مسجد نبی، پہلے وہی مسجد تھی، وہی مدرسہ، سب کچھ تھا۔ 2 مجلس لگی ہوئی، ایک مجلس میں لوگ عبادت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اور ایک مجلس میں لوگ تعلیم و تعلم میں لگے ہوئے ہیں، درس و تدریس کر رہے ہیں، مسئلے مسائل پوچھ رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مجلسوں کی تعریف فرمائی، اور پھر جو لوگ درس و تدریس کر رہے تھے، تعلیم و تعلم کر رہے تھے، ان کی مجلس میں جا کے بیٹھ گئے، وہاں نہیں بیٹھے۔ عبادت کرنے والوں کے، ذاکرین کی مجلس میں، عابدین کی مجلس میں، عارفین کی مجلس میں، سالکین کی مجلس میں نہیں بیٹھے، بلکہ آپ کہاں تشریف رکھے؟ طلبہ کی مجلس میں، علماء کی مجلس میں بیٹھے، اور کہا کہ یہ ارشاد فرمایا کہ بعثت معلما، مجھے تو استاذ بنا کے بھیجا، میں تو معلم۔ میں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ کہاں حضور قیام کریں گے؟ مسجد کے کسی کمرے میں یا مدرسے کے کسی کمرے میں؟ مدرسے میں انشاءاللہ۔ تو اس لیے مدرسے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ توجہ ہے، اور ہر مدرسہ کو فیض ملتا ہے صفحہ نبوی سے، مدرسہ نبوت سے فیض ملتا ہے۔ ہر طالب علم اسی طرح طالب علم ہے جس طرح حضرت ابو ہریرہ طالب علم تھے۔ اپنے آپ کو ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ کا جانشین سمجھے کہ میں حضرت ابو ہریرہ کی جگہ پہ بیٹھا ہوں، اور اساتذہ یہ محسوس کریں کہ ہم وارث رسول ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گدی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، معلم انسانیت کی جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور نے ہم کو ڈیوٹی دے کے گئے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ مجھے حضور نے فرمایا میں معلم بنا کے بھیجا گیا، آپ بھی معلم ہیں، ہم بھی معلم ہیں۔ تو معلم سے بڑا کوئی اعزاز نہیں، اور طالب علم سے بڑا کوئی اکرام نہیں۔ یہ اتنا بڑا منصب ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے، جو 7-8 سال انسان کو زندگی میں یہ موقع ملتا ہے، پھر کبھی نہیں ملتا۔ یہ 7-8 سال کے موقع کو انشاءاللہ غنیمت جاننا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب کرے، اللہ تعالی ہم سب کا محافظ ہے۔ اللہ تعالی اس ادارے کو، دنیا میں جتنے ادارے دین کے نام پہ چل رہے ہیں، مدرسے چل رہے ہیں، اللہ تعالی سب کی حفاظت فرمائے۔